جانے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس وقت آپ دارالافتاء اہل سنت سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سلسلہ دارالافتاء اہل سنت ایک اپنی اہمیت رکھتا ہے، بالخصوص اس سلسلے کے اندر جو فرض و واجب اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہم پر لاگو ہوتے ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں، جو دینی باتیں، جو علوم ہم پر سیکھنا فرض ہوتے ہیں، واجب ہوتے ہیں، جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہوتا ہے، الحمدللہ اس سلسلے کے اندر وہ سکھایا جاتا ہے۔ دارالافتاء اہل سنت الحمدللہ جیسا کہ آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ بھی ہے۔ دعوت اسلامی کے 100 سے زائد شعبہ جات میں سے دارالافتاء اہل سنت ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے۔ دارالافتاء، دار کا مطلب ہوتا ہے گھر، افتاء کا مطلب ہوتا ہے فتویٰ دینا، تو فتویٰ دینے کا جو گھر ہے کہ جہاں مفتیان کرام تشریف فرما ہوتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں اور لوگوں کے دینی الجھنیں دور کرتے ہیں، الحمدللہ یہ اس شعبے کا خاصہ ہے۔ دارالافتاء اہل سنت جو شعبہ دعوت اسلامی کا ہے، اس کی ملک بھر میں الحمدللہ 12 شاخیں موجود ہیں۔ باب المدینہ کراچی کے اندر 5 شاخیں الحمدللہ مسلمانوں کی شرعی رہنمائی میں مصروف عمل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حیدرآباد، مرکز الاولیاء لاہور، گلزار طیبہ یعنی سرگودا جس کو کہا جاتا ہے، راول پنڈی میں اور فیصل آباد یعنی سردار آباد میں الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کی شاخیں موجود ہیں۔ مختلف جگہوں سے آنے والے مسلمان جہاں آ کر شرعی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اپنی دینی الجھنیں دور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی الحمدللہ عز و جل دارالافتاء اہل سنت کی مختلف سروسز ہیں کہ جن کے ذریعے مسلمانوں کی شرعی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے، جیسا کہ فون سروس الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کی موجود ہے۔ بیرون ملک مسلمانوں کے لیے الحمدللہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے، ای میل کے ذریعے بھی مسلمان ہم سے رابطہ کرتے ہیں، الحمدللہ ان کے سوالات کے جواب میل کے ذریعے بھی دیے جاتے ہیں۔ کچھ اسلامی بھائی جو ایسے ہیں کہ جن کو یہ سہولیات میسر نہیں ہوتی ہیں، وہ خط کے ذریعے خط لکھ کر بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں، الحمدللہ خط کی سروس بھی دارالافتاء اہل سنت میں موجود ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے مسلمانوں کی شرعی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے اس سلسلے کے اندر جہاں دینی مسائل سیکھے جائیں گے، مختلف موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے، ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ عز و جل دارالافتاء اہل سنت جو ہمارا شعبہ ہے اس سے متعلق بھی، اس کی سروسز سے متعلق بھی انشاءاللہ رمضان المبارک کے سلسلوں میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس میں جو مفتیان کرام تشریف فرما ہوتے ہیں، ان کے کیا معمولات ہوتے ہیں، کیا انداز ہوتا ہے، سوال کیسے کیا جائے، جواب کیسے دیا جاتا ہے، انشاءاللہ یہ ساری باتیں اس سلسلے کا حصہ ہوں گی۔ دارالافتاء اہل سنت کی جہاں سروسز میں نے آپ کو گنوائی ہیں، وہیں ایک شعبہ ہے دارالافتاء اہل سنت کا افتاء مکتب۔ الحمدللہ عز و جل دارالافتاء اہل سنت کے شعبے افتاء مکتب کے جو ہمارے ذمہ دار ہیں، مفتی صاحب ہیں، مفتی سجاد مدنی صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم ان کے شعبے سے متعلق بھی ان سے سوال کریں گے کہ افتاء مکتب جو دارالافتاء اہل سنت کا شعبہ ہے یہ کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے، اور انشاءاللہ شرعی رہنمائی بھی حاصل کریں گے۔ آج الحمدللہ ہم ایک موضوع لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، وراثت، انہیریٹنس، وراثت سے متعلق ترکہ جس کو کہا جاتا ہے، جس کو میراث بھی کہا جاتا ہے، اس سے متعلق انشاءاللہ شرعی رہنمائی بھی حاصل کریں گے۔ اس کے حوالے سے دین کے کیا احکام ہیں، کیا خامیاں پائی جاتی ہیں، کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، انشاءاللہ اس سلسلے کا حصہ ہوگا۔ آپ اول تا آخر ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ بہت زیادہ علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ سوالات کے آغاز سے پہلے حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुज़ूर आपको सिलसिले में मरहबा कहते हैं। विरासत आज हमारा मौजू है इंशाअल्लाह। इफ्ता मकतब के हवाले से मैंने कुछ अर्ज़ की, नाम ही लिया है मैंने, तो कसीर नाज़रीन ऐसे होंगे इनको तो इन अल्फाज के माना भी शायद मालूम ना हो, लेकिन जो दावत इस्लामी की मदनी माहौल से वाबस्ता हैं वो ये लफ्ज़ सुनते रहते हैं इफ्ता मकतब का, लेकिन मालूमात नहीं होती। तो वो नाज़रीन के जिनको बिल्कुल मालूम नहीं है और जो कुछ मालूमात रखते हैं उसको आप इस शोबे के हवाले से कुछ आगाही फरमाएँ। इस शोबे में क्या होता है, कहाँ कहाँ ये वाक़या है, कैसे रब्ता किया जा सकता है, कौन लोग इसके अंदर रब्ता कर सकते हैं, ये इरशाद फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, ये जैसा कि आपने बयान फरमाया उम्मत मुसलमा की रहनुमाई के लिए इसको कायम किया गया। दावत इस्लामी एक सुन्नतों की गैर सियासी तंजीम है और दावत इस्लामी का नेटवर्क जो है वो दुनिया के बेशुमार मुल्कों में है। ख़ुद दावत इस्लामी के 100 से ज़ायद शोबा जात हैं और ये जितने शोबा जात भी हैं इनमें कसीर शरई मसाइल भी दरपेश होते हैं। जैसे आप यूँ समझ लें कि मसाजिद बनाने के हवाले से मदारिस हैं, सैकड़ों की तादाद में मदारिस हैं। अब इन सब के लिए शोबा जात के लिए चीज़ें ख़रीदना लेना और फिर दावत इस्लामी डोनेशन लेती है, ठीक है, और इसको ख़र्च करना, किस मद को कहाँ पे ख़र्च किया जाएगा। तो दावत इस्लामी की तंजीमी हवाले से जो शरई मसाइल होते हैं ठीक है, ये इस तादाद में हैं कि इसके लिए भी बाकायदा एक दारुल इफ्ता कायम किया गया है और इसमें भी वही शरई मसाइल ही बयान किए जाते हैं, लेकिन इसको एक ख़ास नाम दिया गया इफ्ता मकतब। ठीक है। और इस वक्त पाकिस्तान में 3 इफ्ता मकतब कायम हैं अल्हम्दुलिल्लाह और ये दारुल इफ्ता का एक ज़ैली शोबा ही हैं। एक बाबुल मदीना कराची में है, एक मरकज़ुल औलिया लाहौर में है, एक सरदाराबाद फैसलाबाद में है। और इसमें यूँ होता है कि आम तौर पर दारुल इफ्ता में तो जो है वो इतना रश होता है कि कोई अगर आप सवाल पूछने जाएं, तहरीरी तौर पर लेने जाएं, तो फिर एक मसला सुनने के बाद एक ख़ास वक्त दिया जाता है 2-3 दिन का। लेकिन तंजीमी मसाइल बाज़ बहुत अर्जेंट होते हैं, फ़ौरी तौर पर हल तलब होते हैं, तो उनके लिए एक ख़ास ये मकतब कायम किया गया है कि तंजीमी शरई मसाइल के हवाले से जिसको रहनुमाई दरकार है तो वो यहाँ पे तशरीफ़ ले है, तो उसको उसके शोबे से मुतल्लिक जो दरपेश मसला है उसकी शरई रहनुमाई कर दी जाती है। तो ये ख़ास है और इसकी भी उतनी ही मसरूफियात होती हैं कि जितनी एक आम दारुल इफ्ता की होती हैं, और इसमें भी ऐसे ही मसाइल होते हैं और ये भी उम्मत मुसलमा के ही मसाइल होते हैं। यानी एक तो तंजीम के तंजीमी स्ट्रक्चर से मुतल्लिक है सही, और एक तंजीम के तंजीमी स्ट्रक्चर में जो शरई मसाइल हैं, तो तंजीमी स्ट्रक्चर में जो शरई मसाइल हैं तो उसको इफ्ता मकतब का शोबा डील करता है। और इसकी भी टाइमिंग जो है वो आम दारुल इफ्ताओं की तरह आम तौर पर 6 से 7 घंटे की होती है। सुबह 10 से 10:30 से 4 बजे तक होती है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शोबा जात से मुताल्लिक जो इस्लामी भाई होते हैं वो हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि हर चीज़ पूछ कर शरई रहनुमाई लेकर की जाए। ठीक है। और अमीर अहले सुन्नत की तरफ से भी और मरकज़ी मजलिस शूरा की तरफ से भी दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान को इस बात का पाबंद किया गया है कि वो अपने शोबा जात से मुताल्लिक कोई सा भी इक़दाम करें जिसका ताल्लुक़ शरई हवाले से बनता है, जायज़ नाजायज़ के हवाले से बनता है, तो उसकी रहनुमाई पहले इफ्ता मकतब से ली जाए और वहाँ से जो रहनुमाई मिले शरई असूलों के मुताबिक फिर उसके ऊपर अमल किया जाए। अच्छा हुज़ूर, ये क्यों पाबंद क्यों किया गया? एक इस्लामी भाई है, इतना अरसा मदनी माहौल में रहता है, दीन का काम करता है, इल्म दीन भी हासिल करता है, मदनी काफ़िलों का काफिर भी बनता रहता है और बहुत सारे ज़राए से इल्म दीन उसके पास आता है और एक सुलझा हुआ इस्लामी भाई मुआशरे का मुसलमान कहलाता है। उसके बावजूद उसको कहा जा रहा है कि भाई आप अभी भी अपना तंजीमी काम करने के लिए मुफ्ती साहब से रब्ता करें। इसकी वजह क्या है? इसकी क्या हाजत क्या पेश आई कि ये करना पड़ा?
اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے عام طور پر جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ اپنی اصلاح، اپنی عبادات کے حوالے سے، گناہوں سے بچنے کے حوالے سے یہ اصلاح کی جاتی ہے، اور جو نماز، روزے اور ان کی زندگی سے متعلقہ امور ہیں ان کی قافلوں میں اور دیگر جگہوں پر تربیت کی جاتی ہے، اور وہ خود بھی اس کا علم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر شخص ہر شعبے کا ماہر نہیں ہوتا، اور ہر شخص ہر چیز کا مسئلہ نہیں جانتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہر شخص کو نماز کی ضرورت ہے تو نماز سے متعلق مسئلہ تو جانے گا، اور بالخصوص جو دینی ماحول سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا زیادہ شغف ہوتا ہے، وہ عام لوگوں کے مقابلے میں اپنی عبادات اور اپنے معاملات کے زیادہ مسائل جانتا ہے۔ صحیح۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص ہر چیز کا ماہر ہو، عبادات میں بھی ماہر ہو، معاملات میں بھی ماہر ہو۔ اگر ہر شخص ایسا عبادات، معاملات ہر اعتبار سے ماہر ہو تو پھر تو مفتیان کرام کی ضرورت ہی نہیں رہے۔ تو ہمارے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی بھی جو قافلوں میں سفر کرنے والے یا امامہ باندھنے والے ہیں ان میں سے ہر ایک عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ اکثریت عالم نہیں ہے۔ صحیح۔ تو ان مسائل کا تعلق، جو شرعی مسائل ہوتے ہیں ان کا تعلق علم سے ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب کسی کے پاس کسی خاص شعبے کا علم نہیں ہے تو وہ اس کے بارے میں پوچھے گا، اور پوچھے گا ان سے کہ جو اس کا علم رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر فرض کیا کہ ایک مسجد کے لیے جگہ خریدنی ہے، اس کے خریدنے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں شرعی حوالے سے، کہ جن سے خریدی جا رہی ہے وہ جگہ ان کی اپنی ہے نہیں ہے، قبضے کی تو نہیں ہے، اس طرح کے دیگر بہت سارے معاملات ہیں کہ مسجد بنانی ہے تو کس حصے کو عین مسجد قرار دینا ہے، کس حصے کو فنائے مسجد قرار دینا ہے، اور مسجد کا متولی بننا ہے تو متولی کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے تو آپ نے ناجائز معاملات سے بچتے ہوئے کس طرح صحیح والا معاملہ اور صحیح خرید و فروخت کرنی ہے، ان تمام چیزوں کو ہر شخص نہیں جانتا ہے۔ جس طرح اب یہ چیزیں مسجد سے متعلق دو تین آپ نے ارشادات فرمائے، تو یہ دعوت اسلامی ہی تو مساجد نہیں بناتی ہے، اس کے علاوہ بھی عام مسلمان الحمدللہ مساجد بناتے، تو ان کو بھی یہ چیزیں سیکھنی ہوں گی۔ جی، یہ شرعی طور پر لازم ہے، نہ کہ صرف تنظیمی طور پر۔ شرعی طور پر لازم ہے، تنظیمی طور پر لازم نہیں۔ یہ تنظیم کا ایک حسن ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تنظیم کی ایک اپنے افراد کے لیے تربیت ہے کہ اگرچہ کہ آپ دینی طور پر مشہور و معروف ہیں، لیکن آپ جس شعبے کو چلا رہے ہیں اس شعبے کے جو ضروری مسائل ہیں اس کے آپ عالم نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اگر اس کے مسائل جاننے ہیں تو آپ کو کسی عالم سے رابطہ کرنا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ چونکہ وہ ایک تنظیمی طور پر پابند ہوتا ہے اپنے طور پر، تو اس لیے تنظیم بھی اس کو پابند کرتی ہے کہ وہ ایسا کرے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کسی تنظیم سے، تحریک سے وابستہ ہے تو وہی شرعی امور کا لحاظ رکھے۔ شرعی امور کا لحاظ رکھنا تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے، لیکن تنظیم جب کوئی معاملہ لیتی ہے اور جب کسی چیز کو اپنے اوپر لیتی ہے تو پھر یہ اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو صحیح شرعی طریقے سے انجام دے۔ جیسے فرض کی دعوت اسلامی زکوٰۃ وصول کرتی ہے، عطیات وصول کرتی ہے، لیکن زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، کہاں پہ خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، اور کب زکوٰۃ ادا ہوگی، کب نہیں ہوگی، جب دعوت اسلامی نے لوگوں سے یہ عطیات لیے ہیں، لوگوں کی وکیل بنی ہے، تو اس کی یہ ذمہ داری ہو گئی ہے کہ اب شرعی طریقے سے جو اس کے مصارف ہیں اس میں خرچ کریں۔ اب دعوت اسلامی انہی افراد کا نام ہے، انہی ذمہ داران کا نام ہے۔ تو اب دعوت اسلامی نے جن جن ذمہ داران کو ذمہ داری دی ہے تو ان کو اس بات کا بھی پابند کیا ہے کہ لوگوں نے دعوت اسلامی کو دیکھ کر کیا ہے، اور آپ چونکہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہیں، آپ کو یہ شعبہ دے دیا گیا، لہٰذا ہماری ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ نے اپنی اٹکل سے، اپنی عقل سے کام نہیں کرنا، بلکہ جہاں پہ ضروری ہو اور جہاں پہ یہ آپ کو لگتا ہو کہ یہاں پہ شرعی رہنمائی لینا ضروری ہے تو وہاں پہ آپ نے شرعی رہنمائی لے کر کام کرنا ہے، تاکہ کام صحیح آسان طریقے سے انجام پائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کام غلط طریقے سے انجام پا جائے، اس کا گناہ بھی ہو اور پھر لوگوں کا اعتماد بھی مجروح ہو۔
اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ لوگ تو دے دیتے ہیں اعتماد کرتے ہوئے، لیکن یہ اب لینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے اعتماد کو، لوگوں کے دیے ہوئے مال کو، لوگوں کی دی ہوئی امانتوں کو، لوگوں کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو وہ کس طور پر انجام دیتا ہے۔ تو جب آپ نے کسی کے لیے حامی بھر لی کہ ہم آپ کی یہ ذمہ داری انجام دے دیں گے، آپ اطمینان سے بیٹھے ہمیں دے دیں، ہم ذمہ داری پوری کر دیں گے، تو اب ہمارا یہ شرعی تقاضا ہے، اب شریعت کا بھی تقاضا ہے، اب ہم پر یہ لازم ہو چکا ہے کہ ہم اس کو اس کے تقاضے کے مطابق ہی اس کام کو سر انجام دیں۔ ماشاءاللہ، حضور موضوع بھی ہے، لیکن ایک سوال میں ضروری سمجھوں گا کہ یہ تنظیمی طور پر، شرعی طور پر لازم ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو ڈیل کرتے ہیں، جو اسلامی بھائی ہیں، آپ کیا پاتے ہیں کہ ایسا رجحان ہے کہ جو ان کو کہا جاتا ہے کہ سیکھیں تو یہ سیکھتے ہیں اور اس پر عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ کہ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، لوگ ہمیں عطیات بھی دیکھتے ہیں، ہم پر اعتماد بھی کرتے ہیں، تو بحیثیت مفتی آپ نے جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں ان کو کیسا پایا؟ دعوت اسلامی کی جو تربیت ہے وہ اسلامی تربیت ہے، چونکہ یہ اسلامی تنظیم ہے، اور دعوت اسلامی وہی چیز لوگوں کو ڈیلیور کرتی ہے جو اسلام کا تقاضا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دعوت اسلامی جب کسی کو ذمہ دار مقرر کرتی ہے تو اس میں اس کی اہلیت کو بھی جانچا جاتا ہے کہ شرعی اعتبار سے کسی کو ذمہ دار بنانے کی جو اہلیت اس کے اندر ہونی چاہیے، اس کو کافی حد تک دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ اہلیت پائی جا رہی ہے یا نہیں۔ اور اس اہلیت میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ شرعی امور میں کس قدر محتاط ہے، اور جب اس کو کسی چیز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شرعاً آپ نے ایسا کرنا ہے، تو یہ اس کو کتنی حد تک جو ہے وہ انجام دیتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی ذمہ دار بناتے وقت اس کی اہلیت کو اس اعتبار سے بھی جانچا جاتا ہے اور اس کی تاکید بھی ہے۔ تو اب جو بھی ذمہ دار ہوتا ہے وہ عام طور پر اس کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے، اور پھر جیسا کہ پہلے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ دعوت اسلامی کا تقاضا نہیں ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ جو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوتا ہے، تو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہونے کی ایک وجہ ہی یہی ہے کہ دعوت اسلامی کا جو پیغام ہے وہ قرآن و سنت والا پیغام ہے۔ تو جو قرآن و سنت والے پیغام دینے والے لوگ ہیں وہ اس سے جڑ جاتے ہیں، اور وہ اپنی آپ کو قرآن و سنت کے زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ جب کسی کو ذمہ داری دی جائے تو اس کو اس ذمہ داری کو شرعی تقاضوں کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق جو ہے وہ پورا کرنا لازم ہے۔ تو اس اعتبار سے جب کسی ذمہ دار جو ہمارے پاس ذمہ داران آتے ہیں شرعی رہنمائی لینے کے لیے، تو ان کے اندر الحمدللہ یہ جذبہ دین اسلام کی طرف سے بھی موجود ہے، اور دعوت اسلامی کی تنظیمی ذمہ دار اور تنظیمی ذمہ داری ہونے کے اعتبار سے بھی موجود ہے۔ اور پھر دعوت اسلامی کے اعتبار سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی طرف سے بھول چوک ہو جائے، اگر کوئی کسی وجہ سے کنفیوژن ہے، نہیں عمل کر پا رہا، یا اس میں جو ہے وہ سمجھ بوجھ نہیں ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں رہا، تو پھر جو اس سے اوپر والے افراد ہیں، جو اوپر والے ذمہ داران ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے، اور وہ ذاتی دلچسپی لے کر، کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہوتا ہے، وہ اس حکم کو نافذ کرانے کی اپنی بھرپور سعی اور کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے افتاء مکتب کے حوالے سے جو معلومات حاصل کی، جہاں اس شعبے کی معلومات حاصل ہوئی، وہاں دعوت اسلامی کے تنظیمی طریقہ کار کا حسن بھی ہمیں معلوم ہوا کہ شریعت مطہرہ کے احکامات کے مطابق ہی شعبات کو چلایا جائے، اس کا پورا سیٹ اپ موجود ہے۔ آپ نے سنا، آج ہم نے جو موضوع رکھا تھا وہ وراثت ہے، ترکہ وراثت کے حوالے سے اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ وراثت دیگر بھی ادیان میں، دیگر بھی قانون کے اندر ہم سنتے رہتے ہیں، اسلام کے حوالے سے اس کی کیا چیزیں ہیں؟ مختلف قوموں میں وراثت کی تقسیم کے حوالے سے مختلف طریقہ کار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسلام آنے سے قبل زمانہ جاہلیت میں جو وراثت کا تصور تھا وہ یہ تھا کہ جو کمزور ہیں، جو بچیاں ہیں، جو عورتیں ہیں، جو یتیم بچے ہیں، ان کو ان کا وراثت کا مال، ان کا ترکہ نہیں دیا جاتا تھا، اس سے ان کو محروم کر دیا جاتا تھا، بلکہ جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو دبا کر اس کے مال کو ہڑپ کر جاتا تھا۔ اور عام طور پر جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا اور وہ اپنے پیچھے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جاتا، وہ بچے کمزور ہوتے، ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی، تو جو
ان کے عزیز و اقارب میں سے، قریبی رشتہ داروں میں سے یا دور میں سے کوئی شخص بڑی قوت والا ہوتا تو وہ اس مال کو ہتھیا لیتا، لے لیتا اور زور زبردستی سے چھین لیتا۔ اور جب اسلام آیا تو اسلام نے اس تصور کو ختم کر دیا، اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ بتایا، لوگوں کو اس بات کا درس دیا کہ جو آپ کا مال ہے وہ آپ کا مال ہے، جو آپ کا مال نہیں ہے وہ آپ کا مال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد جو مال ہوتا ہے وہی وراثت کہلاتا ہے، ترکہ کہلاتا ہے۔ اس مال کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، اسلام نے اس کی تقسیم کا ایک طریقہ کار بیان کیا، ماشاءاللہ۔ اور وہ طریقہ کار اعتدال والا طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ کار میں ایک حسن ہے، اس طریقہ کار کے اندر ایک خوبصورتی ہے۔ شریعت نے ہر ایک فرد کے یوں کہ جو اس کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے ایک حصوں کو مقرر کر دیا، اور اس حصوں کی تقسیم کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی یعنی کہ وجہ ہے، علت ہے، ایک بہت بڑا فلسفہ ہے کہ بیٹے کو دگنا دیا کیونکہ بیٹے کی ذمہ داری دگنیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بیٹی کو جو ہے وہ بیٹی کی بنسبت آدھا دیا اس لیے کہ بیٹی کی ذمہ داری اس کے شوہر کی طرف چلی جاتی ہے، اور بیٹا خود جو ہے وہ جب شادی کرتا ہے تو کسی دوسرے کی ذمہ داری لے لیتا ہے، اس کی اولادیں ہو جاتی ہیں۔ اور اگر لڑکی کو دیکھیں تو اس کی جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کی اب اپنی ذمہ داری بھی شوہر پر چلی جاتی ہے، اس کی آگے اولاد ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اس کے شوہر پر چلی جاتی ہے۔ تو اب جس کی جتنی ذمہ داری ہے اس اعتبار سے شریعت نے ہر ایک کا ایک متوازن حصہ مقرر کر دیا ہے، اور ایک تو اس اعتبار سے حصہ مقرر کیا کہ جس کی جتنی ذمہ داری ہے، اور پھر ایک شخص کے قریبی رشتہ دار تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن کون سا قریبی رشتہ دار اس کے مال وراثت میں سے حقدار ہوگا، کون سا نہیں ہوگا، شریعت نے اس کا بھی تعین کر دیا، اور اس کی مختلف صورتوں کو بھی بیان کر دیا کہ یہ رشتہ دار اگر اس حالت میں ہوگا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہوگا تو اس کو اتنا حصہ ملے گا، اگر فلاں ہوگا تو اس کو اتنا حصہ ملے گا۔ ایک پورا جو ہے شریعت نے ایک نظام بنا دیا ہے۔ اگر وراثت کے جو ہے وہ نظام کو دیکھیں اور شریعت کے اس نظام کے اوپر اگر ہم غور کریں تو اس کی حکمتیں دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کا ایک کیسا حسین جو ہے وہ انتظام اور ایک کیسا خوبصورت جو ہے وہ نظام مسلمانوں کو دیا ہے کہ جس میں بوڑھے کا حق بھی محفوظ ہے، بچے کا بھی حق محفوظ ہے، عورت کا بھی حق محفوظ ہے، ماں کا بھی حق محفوظ ہے، بیٹی کا بھی حق محفوظ ہے، حتیٰ کہ ایک یتیم نابالغ بچہ ہے جو کمزور ہے، کسی سے حق لے نہیں سکتا، شریعت مطہرہ نے اس کے حق کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وراثت کا جو تصور ہے اسلام کے اندر مفتی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا۔ انشاءاللہ اس موضوع کو آگے لے کر بھی چلیں گے، کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی دارالافتاء اہل سنت سلسلہ مرحبا، رمضان کی مبارک گھڑیوں میں کیا بات ہے اس روحانی سلسلے کی۔ مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو بلغم وغیرہ آ جاتی ہے اس کا نگلنا وہ کیسا ہے، اور دوسرا یہ کہ چونکہ کھانے پینے کے سلسلے بھی ذہن میں دوڑتے رہتے ہیں، تو اگر دوران نماز اگر ایسا کوئی خیال کھانے کی طرف چلا جائے تو منہ میں ایک پانی سا بن جاتا ہے، تو اس کا نگلنے کا یا اس کے تھوکنے کا جو شرعی حکم ہے وہ کیا ہوگا؟ اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجئے۔ جی حضور۔ جی، تھوک اور بلغم اگر منہ کے اندر آ جائیں تو تھوک کا نگلنا جو ہے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں بعض لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں، بار بار تھوک رہے ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ تھوک اگر چلا جائے گا منہ میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس لیے بار بار تھوک رہے ہوتے ہیں۔ تو تھوک منہ کے اندر حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کھانے کا تصور آ جائے جی نماز میں یا غیر نماز میں، اگر اس سے جیسے کہتے ہیں کہ منہ میں پانی آنا، اور جو اسلامی بھائی فرما رہے ہیں ان کو شاید حقیقی طور پر منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو اس پانی آنے سے بھی اور اس کو نگل جانے سے بھی وہ روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ اس اعتبار سے یاد رکھنی چاہیے
کہ روزے کا جو مقصد ہے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو بھوکا پیاسا رکھ کر اپنے اندر ان لوگوں کے احساس کو محسوس کرے، ان لوگوں کی تنگی اور تکلیف کو محسوس کرے کہ جن کو کھانا پینا نہیں ملتا ہے، کہ وہ کس طور پر جو ہے وہ گزارا کرتے ہیں۔ اور یہ ایک احساس دلانے، یعنی اس کا ایک پہلو جو ہے وہ یہ احساس دلانا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 11 مہینے تک بندے نے نعمتیں کھائی ہیں اور ان نعمتوں کا وہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ایک وہ بھی بندہ ہے کہ جس کو 11 مہینے میں بھی یہ نعمتیں پورے طور پر نہیں ملتی ہیں، تو اب ان کا تصور ذہن میں آنا چاہیے کہ اللہ نے میرے اوپر کتنا کرم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو مجھے ان لوگوں کا احساس کرنا چاہیے کہ جن کو یہ نعمتیں آسانی سے میسر نہیں ہیں، وہ لقمے لقمے کے محتاج ہیں، اپنے ایک وقت کی روٹی کے لیے ان کو ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، یا ایک وقت کی روٹی کے لیے ان کو کتنی محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو اس احساس کو اجاگر کیا جائے۔ اس احساس کو اجاگر کرنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے افطار کے وقت اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، انسان کو جو ہے وہ جتنا بھی کھانا تیار کر لے، اسراف نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ والی صورتحال ہو کہ کھانے بہت سارے لگے ہوئے ہوں اور پھر افطار کے وقت اتنا کھا پی لے کہ جو سارا دن ایک تصور ہوا تھا افطار کے وقت وہ سارا تصور ملیا میٹ ہو جائے، تو پھر روزے کی یہ والی جو حکمت ہے یہ ایسا نہ ہو کہ کہیں فوت ہو جائے۔ تو اس پہلو کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور جب ہم افطار میں بھی اپنے دسترخوان پہ چیز رکھیں تو ہمیں شریعت اور اسلام ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے دسترخوان کی طرف بھی نظر دوڑانی چاہیے کہ ہمارے ارد گرد آس پڑوس میں، ہمارے بھائیوں رشتہ داروں میں جو لوگ ہیں کیا ان کے بھی دسترخوان اس طرح آباد نہیں ہیں؟ اگر اس طرح آباد نہیں ہیں تو ان کی آبادی کی بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تو ہم اتنے کھانے ہوں کہ اتنا تصور ہو کہ منہ میں پانی آ رہا ہو، اور دوسری طرف ہمارے قریب میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ کھانوں سے ہی محروم ہوں۔ تو رمضان ہمیں اس بات کا بھی درس دیتا ہے کہ ہمیں دوسروں کا بھی احساس کرنا ہے، دوسروں کی طرف بھی توجہ رکھنی ہے، دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور روزہ افطار کروانے کے جو فضائل ہیں وہ بھی پیش نظر ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل مزید جذبہ بڑھے گا۔ حضور، وراثت ہمارا موضوع تھا، ابھی بھی وراثت کے احکام ہم سیکھ رہے ہیں، لیکن موجودہ دور اور گزشتہ دور میں یقیناً دینی معاملات پر عمل کرنے کے حوالے سے فرق تو ہے کہ جو مسلمانوں کے حوالے سے، جو بزرگان دین کے حوالے سے ہم واقعات پڑھتے ہیں وہ بڑے حیران کن ہوتے ہیں کسی بھی معاملے میں۔ وراثت کے حوالے سے پہلے لوگوں کا کیا طریقہ کار تھا، بالخصوص بزرگان دین جو تھے، اولیاء اللہ تھے، ان کا کیا رویہ تھا، کیا انداز ہوتا تھا؟ اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ تقسیم کرنے کے حوالے سے یا شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے اولیاء ہیں وہی کہ جو شریعت پر عمل کرنے والے ہوں۔ تو بالکل جو شریعت پر عمل نہیں کرے گا وہ ولایت کے درجے پر کیسے پہنچے گا؟ اور پھر وراثت تو اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے کہ جس کا قرآن پاک میں تاکید کی گئی ہے، تو اولیاء سے تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ وراثت کے معاملے میں جو ہے وہ بے احتیاطی کریں، بلکہ اولیاء اللہ کا جو معاملہ وراثت کے بارے میں احتیاطی معاملہ، اگر آپ کی یہ مراد ہے کہ وہ کس قدر جو ہے وہ اس میں محتاط تھے، کس قدر احتیاط کیا کرتے تھے، تو اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے۔ علماء نے بعض واقعات بزرگان دین کے لکھے ہیں کہ وہ وراثت کے معاملے میں کس قدر محتاط تھے۔ حضرت ابوالعباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شخص کے پاس اس کی زوجہ کی وفات پر تعزیت کرنے کے لیے گئے۔ جب اس کے گھر میں پہنچے تو وہ ایک چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ دروازے کے اندر ٹھہر گئے، اندر داخل نہیں ہوئے، اور اس شخص سے پوچھا کہ یہ چٹائی جو آپ نے جو ہے وہ بچھائی ہوئی ہے، جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کی زوجہ کی ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں زوجہ کی ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو زوجہ کے ورثاء میں سے صرف آپ ہی ہیں یا دیگر بھی ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے میرے علاوہ دیگر بھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس چٹائی پر نہیں بیٹھوں گا۔ اور آپ اس چٹائی پر کیسے بیٹھے ہیں کہ جب اس چٹائی میں دیگر ورثاء کا حصہ بھی شامل ہو چکا ہے؟ تو انہوں نے وہ فوراً آپ کے تنبیہ فرمانے پر فوراً وہ چٹائی اٹھا کر الگ کر دی
کہ اب یہ چٹائی صرف میری نہیں ہے بلکہ اس چٹائی میں میرے ورثاء کا حصہ بھی ہو چکا ہے، کیونکہ یہ ان کی زوجہ کی ملکیت تھی۔ ان کا بھی امر بالمعروف کا جذبہ ہے اور ان کا عمل کرنے کا بھی جذبہ جی، ہے۔ امر انہوں نے بھی بالمعروف آگے سے کرنے یہ کا نہیں کہا جذبہ۔ یار یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہوگا، یہ تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آج کے دور میں یوں جا کر کسی کو سمجھایا جائے تو آج کے دور میں تو اس طرح کی باتوں کو بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے، یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا بھی نہیں کہ اگر مرنے والے کی چٹائی ہے تو لوگ تو عام طور پر استعمال کرتے ہیں، جی جی لیکن آپ احتیاط دیکھیے بزرگان دین کی کہ ان کو اس بات کا چونکہ شعور تھا، علم تھا کہ یہ چٹائی مرنے والے کی ہے اور مرنے کے بعد اب ورثاء کا حصہ ہو چکا ہے، اب یہ ایک شخص استعمال کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا وقت نزاع تھا، ان کے ساتھ دوسرے بزرگ جو ہے وہ تشریف فرما تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے ساتھ جو چراغ جل رہا تھا انہوں نے فوراً اس چراغ کو بجھا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے ان کے انتقال کے اوپر چراغ جو ہے وہ کیوں بجھا دیا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ جب تک یہ زندہ تھے تو چراغ میں جلنے والا تیل اور چراغ ان کی ملکیت میں یہ تھا راضی تھے اور وہ جل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو اب یہ چراغ اور اس میں موجود تیل ورثاء کا ہو اللہ گیا، اکبر۔ تو اب مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں ورثاء کی چیز کو استعمال کروں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے بزرگان دین کس قدر محتاط تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا آخری وقت تھا، وصال کا وقت قریب تھا، ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوا تو وہ آپ سے کہنے لگا کہ آپ نے ایک ایسی مثال قائم کی ہے جو آپ سے پہلے کسی نے قائم نہیں کی، اور وہ مثال کیا تھی؟ وہ مثال یہ تھی کہ آپ نے اپنے ورثاء کے لیے ترکے میں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ کچھ بھی نہیں چھوڑا سے مراد یہ نہیں تھا کہ ایسے خواہ کسی کو دے دیا، بلکہ آپ بادشاہ ہونے کے باوجود، لوگوں کے حاکم ہونے کے باوجود، امیر المومنین ہونے کے باوجود آپ کے پاس مال و اسباب کا یہ عالم تھا کہ آپ تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے، کہ جو آپ کے پاس حکومت کے اموال تھے وہ آپ یہ کہتے تھے یہ لوگوں کے مال ہیں، تو آپ کے پاس کوئی ترکے میں چیز تھی نہیں۔ تو اس شخص نے حیرانگی سے، تعجب سے کہا کہ آپ تو ایسے بادشاہ ہیں، آپ تو ایسے امیر المومنین ہیں، آپ تو ایسی مثال قائم کر کے جا رہے ہیں، آپ خود تنگ دست ہیں، آپ نے ان کے ترکے میں کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ انہوں نے اٹھا کر بٹھا دیا تو فرمانے لگے کہ میں اپنے بچوں کے لیے دو چیزیں جو ہے وہ میرے ذہن میں ہیں، میں دو چیزیں سمجھتا ہوں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر میرے بچے میرے انتقال کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے۔ بے شک۔ یعنی اے شخص تعجب کر رہا ہے کہ میں نے مال نہیں چھوڑا، تو مجھے اس بات کے اوپر فخر ہے کہ اگر میرے بچے فرما بردار ہوں گے تو پھر مجھے مال چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے۔ اور اگر میرے بچے میرے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہ رہیں تو پھر مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی پھر مجھے ان کے لیے مال چھوڑ کر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے بزرگان دین مال وراثت کے اعتبار سے کس قدر محتاط تھے اور کس قدر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھا کرتے تھے۔ لیکن اس میں یہ جو حکایت امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان ہوئی، تو اس میں جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ آپ تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے، مال وراثت تھا ہی نہیں، ورنہ اگر کسی کے پاس مال ہے تو اس کے لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر صدقہ کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کو شریعت نے اس وقت میں کہ جب مرض الموت ہو تو شریعت نے اس کو صرف تہائی مال خرچ کرنے کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، اور تہائی مال کے سے زائد اس کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس میں اس کے تصرفات نافذ نہیں ہوں گے۔ اور اگر کوئی صحیح سالم بھی ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اگر اس کے ورثاء حاجت مند ہیں تو وہ سارا مال صدقہ نہ کرے بلکہ اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ کر جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا تھا کہ تیرا اپنے ورثاء کے لیے مال چھوڑ کر جانا یہ اس سے بہتر ہے کہ تیرے مرنے کے بعد وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ یعنی اگر مال ہے تو ان کے لیے مال چھوڑ کر جاؤ، اور تاکہ یہ مرنے کے بعد لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تو اگر مال ہے تو اب یوں بھی نہیں کہ اس کو بالکل خرچ کر دینا چاہیے، ورثاء کو محتاج کر دینا چاہیے، اور اس کی شریعت نے ایک لمٹ بیان کی ہے
کہ اگر آپ کو ہے تو آپ تہائی مال تک جو ہے وہ اس کی وصیت کر دیں، اور اگر بالکل آخری وقت ہے تو کل خرچ نہیں کر سکتے، تہائی مال جو ہے وہ آپ خرچ کر سکتے ہیں، بقیہ مال جو ہے وہ آپ کے ورثاء کے لیے ہے۔ تو اگر کوئی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے ورثاء کے لیے مال چھوڑ کر جاتا ہے، اس سرکار کے اسی فرمان کے تحت کہ میرے ورثاء پیچھے محتاج نہ ہوں، لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور اس طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ ورثاء جو ہے وہ پیچھے غنی رہیں تاکہ وہ لوگوں کے محتاج نہ رہیں۔ ماشاءاللہ، وراثت سے متعلق انشاءاللہ مزید سلسلوں میں ہم گفتگو کریں گے۔ ابتدائی معلومات تو الحمدللہ مفتی صاحب نے ارشاد فرما دی، بزرگان دین کا عمل بھی ہمارے سامنے ہے، تو اس حوالے سے جو بھی بن پڑے، جو بھی شریعت کے احکام ہیں ان پر عمل کی نیت فرما لیجیے، کوشش کیجیے اور سیکھنے کی کوشش کیجیے کہ اس موضوع کے حوالے سے، اس حوالے سے جو بھی احکام شریعت ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کالز سلسلے میں شامل کریں گے، کچھ میسیجز بھی لیں گے۔ جی کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ماں باپ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہو اور باپ کا انتقال ہو جائے تو اب کیا باپ کی وراثت بیٹوں میں تقسیم کی جائے گی کہ یا پھر ماں کے حق میں آئے گی؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائی۔ جی حضور، ماں 2 بیٹے 1 بیٹی، کیا ہوگا؟ عام طور پر تصور یہ ہے کہ جب گھر کے جو ہے وہ سربراہ کا یعنی باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو عام طور پر تصور یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اب باپ کے انتقال کے بعد باپ کا جو ترکہ تھا اس کی مالک جو ہے وہ اس کی بیوی ہو گئی، بچوں کے اعتبار سے ماں ہو گئی اور اس شخص کے اعتبار سے بیوی ہو گئی۔ بعض صورتوں میں بڑے بھائی کو سمجھا جاتا ہے۔ جی، بعض اوقات بڑے بھائی کو کہا جاتا ہے، تو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ کے جانے کے بعد اب جو ٹوٹل ہمارے باپ کی وراثت ہے اس کی مالک ہماری والدہ ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی بیوی کا اور بچوں کے اعتبار سے ان کی ماں کا حصہ ہوتا ہے، شریعت نے اس کا بھی حصہ مقرر کیا ہے، لیکن وہ ایک مخصوص حصے کی مالک ہوتی ہیں، سب پورے مال کی مالک وہ نہیں ہوتی ہیں۔ اب اس میں مرنے کے بعد پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ورثاء کون کون سے ہیں، یعنی شریعت نے جن جن کا حصہ مقرر کیا ہے، جن کو ذوی الفرائض کہتے ہیں وراثت کی اصطلاح میں، ان ذوی الفرائض میں سے کون کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کے انتقال کرنے کے بعد اس کے ترکے میں اگر اس کے ماں باپ موجود ہیں تو اس کے ماں باپ کا بھی حصہ ہے، اگر اس کی جو ہے وہ بیوی ہے تو بیوی کا بھی حصہ ہے، 1 بیوی ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، سب کے حصے ہیں۔ اسی طرح اگر اس کی اولاد موجود ہے تو پھر اولاد کا بھی حصہ ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ایک تو یہ تصور تھا جو سوال ہوا کہ جو ہے وہ ماں مالک ہو جاتی ہے، تو ماں نہیں مالک ہوتی ٹھیک ہے۔ ہے، سب یہ کا حصہ بچوں ہوگا۔ کی سعادت مندی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ماں مالک ہے، ماں کو ایک مان دیتے ہیں اور ماں کو ایک عزت اور احترام دیتے ہیں، لیکن ماں شرعی اعتبار سے پورے مال کی مالک نہیں ہوتی ہے۔ اور ماں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، ہوتا یہ ہے کہ ماں بھی اپنے آپ کو پورے مال کی مالک سمجھتی ہے اور وہ پھر اپنی مرضی سے تقسیم کرنا شروع کر دیتی ٹھیک ہے، ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو شرعی حصے ہوتے ہیں، جو وراثت کا مال جو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے، پھر وہ اس طریقے سے تقسیم نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا ماں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، یعنی بیوی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ شوہر کے مال کی اکیلی مالک نہیں ہے، اس کا ایک مخصوص حصہ ہے، وہ اس مخصوص حصے کو دینے اور لینے کی جو ہے وہ حقدار ہے، سب حصوں میں تصرف کرنے کی، سب حصوں کو بانٹنے کی وہ مالک نہیں ہے۔ اللہ نے جو حصہ جس کے لیے مقرر کیا وہی ان کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ مزید اس پہ سیکھیں گے۔ حضور، پوچھا جا رہا ہے کہ رمضان شریف شروع ہو چکا ہے اور ان کے امتحانات بھی شروع ہو چکے ہیں، تو کیا امتحانات کی وجہ سے رمضان کے روزے ترک کرنے کی اجازت ہوگی؟ بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ اس میں پیپر بھی دے جائیں اور روزہ بھی رکھا جائے۔ میرے خیال میں پیپر تو ہم نے بھی دیے ہیں ٹھیک ہے، اور ماسٹر لیول تک دیے ہیں۔ ماشاءاللہ، پیپروں میں محنت تو واقعی کرنی پڑتی ہے، لیکن پیپر کوئی ایسی مشقت نہیں ہے کہ جس کے لیے روزے کو چھوڑا جائے، ٹھیک ہے، یعنی وہ شرعی عذر نہیں ہے۔ شریعت نے روزہ چھوڑنے کے آزار بیان کیے ہیں، تو پیپر یا امتحان یہ ان آزار میں نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے روزے کو ترک کیا جائے، ٹھیک، بلکہ اس میں تو جب بندہ بھوکا ہوتا ہے تو اس کا حافظہ
اور اس کا زیادہ دماغ چلتا ہے۔ اور زیادہ چلتا ہے۔ اور پیپروں میں ویسے ہی کھایا پیا کم جاتا ہے، اور تیاری تو رات کو کرنی ہے آپ کو، روز جی، پیپر صبح دینا ہے۔ عام طور پر دیکھیں، عام طور پر جملہ بولا جاتا ہے کہ پیپر ہیں، کھانے پینے کا ہوش ہی نہیں ہے، ہاں جی پتہ ہی نہیں ہے کہ کھایا ہے یا نہیں۔ جی جی تو ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے، اور جب روزہ آتا ہے تو یہ عذر بنایا جاتا ہے کہ روزہ آ گیا کیسے کریں گے۔ تو پیپروں میں تو ویسے جو حقیقی طور پر تیاری کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کھانے پینے کا ہوش نہیں ہوتا کہ انہوں نے کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے۔ تو بہرحال جیسا بھی ہو، تو پیپر یا امتحانات یہ روزہ چھوڑنے کے آزار میں سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پیپر دینے والے پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے کی برکت سے کیا معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پیپر میں آسانیاں فرما دے۔ انشاءاللہ آخرت کے پیپر کا دھیان ہوگا تو انشاءاللہ عزوجل یہ پیپر بھی آسان ہو جائیں گے، روزے بھی رکھیں گے، عبادت بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔